الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج انجینئر زین العابدین بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ علی بھائی، آج کا اگلا سوال ہے، آپ بعض اوقات گمراہ کن علماء مثلا جاوید احمد گامدی، ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ اور جھوٹے قصے کہانیاں سنانے والے مولانا طارق جمیل، مولانا الیاس قادری وغیرہ کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ایٹیٹیوڈ ہے، اور شاید اسی لیے بعض علماء حضرات اور سمجھدار عوام آپ سے نالاں ہیں۔ پلیز اپنی روش کو بدلیں اور صرف علماء حق کو ہی پروموٹ کیا کریں۔ دیکھیں، مشکات المصابیح میں کتاب العلم چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ اس کی موقوفاً روایت کو شیخ زبیر صاحب نے نقل کر دیا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے موقوفاً، چونکہ ان کا اپنا قول ہے۔ مرفوع حدیث جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے وہ کمزور ہے، کہ جو دانائی اور حکمت ہے یہ مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو، اس کا حقدار وہی شخص ہے جو اسے حاصل کر رہا ہے، جہاں سے بھی ملے۔ اور اس کا کلائمیکس وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو تو صبح تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا تمہاری حفاظت کے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 راتوں سے یہ جو بھیس بدل کر انسانی شکل میں تیرے پاس آ رہا تھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا، وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کہی۔ تو آیت الکرسی کا وظیفہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ تعلیم نہیں کیا، یہ شیطان نے بتایا تھا، حضور نے اسے انڈورس کر دیا۔ تو آج کوئی شخص مسئلہ بتائے گا، اسے بھی نبی علیہ السلام نے انڈورس کرنا ہوگا۔ کس طرح؟ کہ وہ کتاب و سنت میں موجود ہو، علماء نے نہیں کرنا، کیونکہ علماء تو اپنے اپنے فرقے کی الگ الگ باتیں بتائیں گے۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر شیطان بھی صحیح بات کرتا ہے نا، جسے نبی علیہ السلام کی مور حاصل ہو، تو اسے ایکسیپٹ کریں۔ اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی چھوٹا سا بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی، اور وہ بچہ بھی چھوڑ دیں، کوئی بہت بڑا آ جاتا ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ تمہاری کتاب قرآن میں لکھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ چونکہ تو ہے ہی غیر مسلم، اور دین تو صرف علماء حقہ سے حاصل کرنا ہوگا۔ علماء حقہ ویسے لفظ نہیں ہوتا، میں یہ حقہ سے بنا لیتا ہوں، علماء حق لفظ ہوتا ہے۔ تو تم تو علماء حق نہیں ہو، لہٰذا چونکہ تم نے علماء حق نہیں ہو، لہٰذا تمہاری بتائی ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 بھی میں نے نہیں ماننی۔ تو اس کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنا ایمان فارغ کر بیٹھے، کیونکہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا۔ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، اور کوئی غصے سے بھی آپ کو بتائے تب بھی آپ نے انکار نہیں کرنا۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں تم نے غصے سے بات کی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے غصے کی وجہ سے میں نے اب سورۃ البقرہ کی یہ آیت نہیں ماننی۔ تو آپ تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈگریاں بعد میں دیکھیں، آپ ریفرنس کو فالو کریں۔ ڈگریاں تو آپ بریلویوں سے ڈگری لیں تو دیوبندی علماء آپ کو جاہل کہیں گے، دیوبندیوں سے لے آئیں تو بریلوی علماء جاہل کہیں گے، اہل حدیث سے لے آئیں تو وہ آپ کو جاہل کہیں گے، شیعہ سے لے آئیں تو باقی جاہل کہیں گے۔ ڈگری تو ایک دوسرے کی بھی نہیں مانتے، ایون ان کے مدرسے کی بھی ڈگری ہو اور آپ ان سے اختلاف رائے کریں تب بھی کہیں گے کہ جی بندہ ساڈا سی، لیکن ہوں زیادہ پڑھ کے نا پتہ ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے، یعنی نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں قرآن میں آپ کو تعلیم کیا گیا ہے ربی زدنی علما، اے نبی آپ دعا کیا کریں میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ کہتے ہیں زیادہ کو پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ کس آیت اور حدیث میں ہے کوئی زیادہ پڑھ دے تو پاگل ہو جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کا قرب ہی حاصل کرتا ہے۔ وہ بندے پاگل ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس علم کے الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی نمائندہ مثال ہمارے علماء جو شوکیس میں بخاری مسلم تو سجائے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کھول کے نماز کا طریقہ نہیں آپ کو اس میں سے بتا سکتے، کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اور قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے علماء یہود کی، یہ گدھوں کی مانند ہیں، جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں نا
تو اب کتابیں پڑھ کے وہ گدھا نفع تو حاصل نہیں کر سکتا، تو بس وہ صرف کتابوں کا بوجھ اٹھائی پھرتا ہے. تو وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہے جو شوکیس میں صرف بوجھ اٹھائی پھرتے ہیں، ان کتابوں سے نفع نہیں حاصل کرتے. نفع حاصل کریں گے تو تب فائدہ ہوگا. تو ڈگریوں کی رٹ لگائی. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو نا تو تم دوسرے تک وہ پہنچا دو. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ پوری امت دائی امت ہے نا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پر ذکر کیا اس لیے کہ ایمان ہو گئی کامل اس کا جو اللہ کے لیے حمیت رکھتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا. یہ ڈگریوں کو لے کے بیٹھے ہوئے. تو میرے بھائی اس طرح کی قدغن نہیں آپ لگا سکتے. وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب مشہور، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو میرے خلاف پچھلے دنوں اپلوڈ کی کہ جی یہ غامدی کی تعظیم کرتا ہے جبکہ غامدی تو گمراہ ہے. تو جو گمراہ بندے کی تعظیم کرے تو اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بلینڈر غامدی صاحب سے ہو رہے ہیں اور ہمارے انجینئر صاحب کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے کہ وہ غامدی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سر ہم تو ان علماء کی بھی عزت کر رہے ہوتے ہیں جن کے عقیدے بقول آپ کے غامدی صاحب سے بھی زیادہ گمراہ کون ہے. غامدی صاحب نے کبھی اشرف علی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی کوئی بات نہیں کی. غامدی صاحب نے کبھی چشتی رسول اللہ کے حق میں تو کبھی بات نہیں کی ہے کہ کی ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں الٹا ان کے حق میں ویڈیو چڑھا رہے ہیں، ہم تو ان کے نام بھی احترام سے لیتے ہیں. تو ہم آپ کے علماء کا بھی احترام کرنا چھوڑ دیں؟ المہند میں جو عقیدے لکھے ہیں کتاب و سنت کے خلاف، ان علماء کا نام احترام سے لینا پھر چھوڑ دیں ہم؟ تو کہیں گے نہیں ہمارے علماء کی عزت کریں. آپ کو اگر علمی اختلاف ہے تو ان کے عقیدوں سے رکھیں، عزت نہ ان کی یوں کریں اسٹیک پہ. تو پھر سر جب غامدی صاحب سے زیادہ ورسٹ عقیدوں میں خرابی جن علماء کی موجود ہے، ہم ان کو حفظہ اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، مفتی بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس وقت آپ ہمیں روکا کریں نا، اس چیز سے بھی نہیں روکتے نا. اور یہ تو کراچی کے مفتی صاحب تھے، ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں. یہ کراچی کے تو دیوبندی مولانا تھے، ایک پنڈی کے بریلوی مولانا ہے. انہوں نے تو کہا کہ یہ انجینئر کے بارے میں جب سوال ہوا، کہتے ہیں انجینئر تو ایک گھورک دھندا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ، دو لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ نے بتانا ہے. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب. گورکھ دھندا کوئی سمجھ نہیں آتی اس شخص کی، وہ کون ہے کیا ہے. ٹھیک ہے سر پتہ چل جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں ٹروتھ لور ہوں. جب سچائی کی بات آئے گی میں ایکسیپٹ کروں گا. آپ اگر یہ اپنا فارمولہ صحیح کر لیں اور اپنا چشمہ صحیح والا لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے. گھورک دھندا نہیں ہوں سر. وہ گھورک دھندا اس لیے سمجھتے ہیں کہ بعض باتیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بریلویوں والی کر رہا ہے، بعض کر رہا ہے وہ اہل حدیث والی، بعض شیعہ والی، بعض دیوبندیوں والی. وہ یہ نہیں، میں ان کے والی بات نہیں کر رہا ہوتا، میں کتاب و سنت والی بات کر رہا ہوتا ہوں. بائی چانس کسی مسئلے میں کوئی صحیح نکل آئے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثلاً میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، میں تو کرسچنز والی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ کرسچنز نے کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا، بعد میں اس کے اندر ایک غلوف کا معاملہ آ گیا. لیکن جیوز سے تو بہتر ہیں. جیوز نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس سٹیپ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا اس معاملے میں وہ بہتر ہیں. تو اس اعتبار سے تو آپ کمپیریزن کروا. اب یہاں پہ آ جائیں، وہ گھورک دھندا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ گھورک دھندا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. جہاں تک گستاخانہ عبارات کا سوال ہے، ہم احمد بریلوی صاحب کی کتاب حسام الحرمین میں جو انہوں نے گرفت کی ہے، اس کے بعد جو واجب القتل کے فتوے لگائے ہیں، اس کی بات اس سے میں ایگری نہیں کرتا. ان عبارات کو جو کفریہ ڈکلیئر کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے. کفریہ عبارتیں، لیکن ہم نے پھر ان کا ایک سٹیپ اور طے کروایا کہ سر اپنے گھر میں بھی ذرا دیکھیں، آپ کے پاس بھی بہت کچھ اس قسم کی عبارات ہیں. مثلاً چشتی رسول اللہ، صحو اور سکر کی عبارتیں کشف المحجوب میں، تو وہ بھی آپ دیکھیں. اب آ جائیں آپ دیوبند کی طرف، تو
میں نے دیوبند کے حاکچار یار والا نعرہ جو ہر جگہ انہوں نے مسجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لکھا ہوتا ہے نا، تو سر میں اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں. آپ تو صرف لکھی ہوئی ہاتھ تک ہے نا. حاکچار یار، میں تو واقعی حاکچار یار کو مانتا ہوں، اور حاکچار یار سے جنہوں نے مخالفت کی ہے میں ان کو اس لیول پہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور کہا گیا کہ بدعت سے بچنا، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میں خلفاء راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کے عمل کو بدعت ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 خلفاء تک تو بدعت سمجھتے ہیں، چوتھے میں آ کے آپ کی مت ماری جاتی ہے. حضرت عثمان کے مخالفین کو یہ کیا کہتے ہیں؟ بلوائی، خارجی، گمراہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، حالانکہ ان میں صحابہ بھی شامل تھے. کسی جگہ آپ محدثین کی ٹرم خارجی نہیں دکھائیں گے حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے. یہ خارجیت کی ٹرم ہے ہی پیورلی حضرت علی کے مخالفین کے لیے. بخاری مسلم میں خارجیوں کے اوپر حدیثیں ہیں، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایسے لوگ نکلیں گے، وہ حضرت علی کے زمانے میں نکلے، اور ہم نے علی کے ساتھ مل کے ان کے خلاف قتال کیا. یہ پکڑ کے جو ہے ان کو خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین کے معاملے میں ہم حاکچار یار حضرت علی کے ساتھ ہیں. تو حاکچار یار پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نعرہ بالکل ٹھیک ہے. جب حاکچار یار زندہ باد ہے نا سر، پھر سیاست معاویہ زندہ باد نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیک وقت دونوں باتیں زندہ باد نہیں ہو سکتی. اچھا پھر آگے آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت علی کی شہادت کے بعد ہم سیاست معاویہ کو زندہ باد کہتے ہیں. تو حضرت علی کی زندگی میں پھر سیاست معاویہ کیا تھی؟ ہاں اب آپ کے لیے امتحان ہے، کیونکہ اگر اب زندہ باد کہیں گے تو پھر حضرت علی کو کیا کہیں گے؟ اور حضرت علی تو زندہ باد ہیں. تو حضرت علی کے مخالفین پھر کیا ہوئے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم آپ کو بخاری کی حدیث سناتے ہیں جو آپ کے گلے میں اٹکے گی. صحیح بخاری 2812، افسوس ابن سمیہ، عمار ابن یاسر، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو حضرت علی کی طرف سے عمار ابن یاسر شہید ہوئے، تو مخالفین کو حضور نے کہا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والے. میرے خیال ہے اس کے بعد مردہ باد، زندہ باد، یہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت بڑے لیول کا نعرہ ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اچھا اب آ جائے تیسرے نمبر پہ اہل حدیث. تو اہل حدیث کو ہم توحید کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑی اسٹرکٹ توحید بیان کرتے ہیں جو واقعی ریکوائرمنٹ ہے کتاب و سنت کی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ اہل حدیث کا ہے، وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جہاں ان کی خرابیاں وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ رفع الیدین مکھیاں مارنے والا نہ کریں، وہ صحیح والا رفع الیدین کریں، پتہ چلے رفع الیدین ہو رہا ہے. تو اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں، کہتے ہیں نا یہ تو باتیں جمل صفین اروان کی ہے تو ٹھیک، بخاری مسلم میں لکھی ہیں، لیکن یہ شیعوں والی باتیں. تو سر یہ کہیں کہ بخاری مسلم شیعوں والی باتیں کر کے گئے، میں تو ڈاکیا ہوں. تو جناب یہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ شیعوں والی باتیں ہیں، تو جب میں توحید پہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا اور قبر پرستی کے خلاف، اس وقت آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں جو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کی بھی گالیاں آپ کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو مزہ آتا ہے، اب تو مزہ آتا ہے یقین کریں اس طرح کی گالیاں کھا کے. اس لیے کہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ انبیاء جب دعوت حق بلند کرتے تھے، ان کے مخالفین ان کو گالیاں دیتے تھے، اس سے ان کے مرتبے بلند ہوتے تھے. تو انبیاء کا جو ڈاکیا ہے نا آج انبیاء کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کو بھی وہ گالیاں کھائے گا تو وہ بھی اس کو انجوائے کرے گا کہ میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہا ہوں، میں بھی انبیاء کرام کا قیامت والے دن پڑوس حاصل کر لوں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے بنو امیہ کے خلاف، اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتا کہ تکفیر تک جاؤں، لیکن باقی ان کا جو معاملہ ہے جمل صفین نہروان والا، حضرت علی کی حقانیت، وہ تو اہل سنت کی کتابیں بھی مانتی. سنی نہیں مانتے تھے عوام الناس، علماء تو ہمیشہ سے مانتے تھے. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل شروع ہوئی تو وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا. ادروائز ہم نے اس کو آ کے ایک معاملے کو کیا تو وہ کہتے ہیں تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت کو سپورٹ کرنا ہے، ٹروتھ لور بننا ہے. تو پھر آپ کبھی ہمیں کہیں گے یہ گھورک دھندا ہے، کبھی آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ گمراہ علماء کی تعظیم کرتا ہے. اب یہاں پہ بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ تعظیم والا معاملہ کس لیول تک آپ کے بزرگوں نے کیا ہے دوسروں کا.
اگلے دن وہ تقی عثمانی صاحب کا نا دیوبندیوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور وہ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے کہ ہمارے کابرین کی زبان بڑی اچھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے, تو انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تم ان کا نام احترام سے کیوں نہیں لے رہے, اس کے ساتھ لگاؤ مولانا احمد رضا بریلوی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ حالانکہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے کابرین پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے, لیکن ہمارے کابرین کی زبان ایسی تھی کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں احترام کا رویہ رکھتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی سکھاتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں, ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے, لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. انہوں نے تو خیر اس سے بھی بڑا جملہ اب ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو کیسا بنایا تھا, اللہ معافی دے. دیکھو انہوں نے اکابرین بن کے نازل ہوئے نے, جیسے کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, ایک کہتے ہیں ساڈے بابے بنا کے اتو نازل ہوئے نے. کیڑے؟ اشرف علی تھانوی رسول اللہ علیہ بابے, جی ہاں, عالم امداد رسالہ, وہ بابے کہتے ہیں ہمارے کابرین کو اللہ نے ایسا بنایا تھا. اور وہ بات کسی کر رہے تھے, اشرف علی تھانوی نے سمجھایا. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. تو ہم مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ ذرا یہ اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کی جو عقائد کی بنیادی کتاب ہے المحند علی المفند, اس پہ جو 25 علماء دیوبند نے سائن کیے تھے, اس میں کیا اشرف علی تھانوی صاحب کے سائن موجود نہیں ہیں؟ اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, میں اس کے ساتھ متفق ہوں, اور لکھا ہے اینڈ پہ جا کے اپنے سائن کیے ہیں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور یہاں آپ کو تھانوی صاحب کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید کو ڈانٹا. تو سر یہ بتائیے کہ المحند علی المفند کا مطلب کیا ہے؟ المحند ہند کی تلوار, علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جس کا دماغ چل جائے. اور وہ بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی کو. جناب جب اشرف علی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی احمد بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا, اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ احترام سے لکھے نام, اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو احترام کی رگ پھڑک گئی. وہ کینوں کہانیاں کراندے ہو, ہوں تہاڈی کہانیاں نہیں چلنیاں, نہ تہاڈے وڈیاں دی چلنی ہے نہ چھوٹیاں دی. اگر مفتی اعظم پاکستان, بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت مفتی اعظم ارتھ ہیں وہ, ہاں جی, اس لیے کہ انڈیا والے بھی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں تقی عثمانی صاحب کو. جب ان کا لیول یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اس قسم کی کہانیاں کروا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا. سر آپ کے کابرین کو ایسا بنایا تھا کہ وہ احمد بریلوی صاحب کو المفند کہتے تھے, اور اس میں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوا ہے, رضی اللہ عنہم بھی لکھا. تو اب آپ کو بچوں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے کابرین کو کیسا بنایا تھا. اب تو ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے اور ان کے سر پہ تلوار رکھتے تھے, المحند ہند کی تلوار علی المفند, ایک پاگل بابے کے اوپر. تو تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ, آپ کے کابرین کو ایسا بنایا گیا تھا. تو اب آپ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں, یہ سب کہانیاں, آپ کی لینگویج یہی تھی, اور آپ کی نہیں, آپ کے مخالفین نے بھی یہی کیا. اسام الارمین کا مطلب ہے ارمین کی تلوار, اور اس میں احمد بریلوی نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند جن کے اوپر فتوے لگائے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, اور یہ مرتد ہیں, اس پہ اجماع یعنی واجب القتل.
تو دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعظیم کی ہے, عزت کی ہے انورٹڈ کاما کے اندر. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انجینئر نے دفن ہوئے ہوئے مسئلے اٹھا دیے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک, حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے, میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے, یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی, نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. سر دفن نہیں ہوئے ہوئے تھے. دفن تو یہ تب ہوئے ہوتے کہ جب دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں ایک ہوتی. کیا دیوبندی دعوت اسلامی کی جماعت کے لوگوں کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ اور کیا بریلوی تبلیغی جماعت کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ تو پھر یہ کہنا کہ دفنائے ہوئے مسئلے انجینئر نے اٹھائے ہیں, تو ایسا تو نہیں. یہ دفن تو ہوئے ہی نہیں تھے, یہ دفن ہوئے نہیں سر. یہ لاشیں دفنانے کا وقت اب آیا ہے. یہ تو گل سڑ کے تعفن پھیلایا ہوا ہے پوری دنیا میں ان لاشوں نے. ہم انہیں ایک ایک کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دفنا رہے ہیں اللہ کے فضل سے, تاکہ ان کی بدبو ختم ہو. یہ دفنائے ہوئے مسئلے نہیں ہیں سر. اور اگر ان چیزوں کے بعد میں رزلٹ یہ نکالوں نا کہ آپ لوگ کافر ہیں, پھر تو آپ کہیں میں تو یہ ایسا رزلٹ نہیں نکالا, میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے, آپ بھی سمجھتے ہیں. 1400 سال میں دین اسی کو سمجھ آیا, کیا یہی جنت میں جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ چل پڑا ہے نا کہ سارے غلط ہیں, یہ بھی میں نام نہیں لیتا, یعنی وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. مجھے پتا ہے اسلام کا, اس کا مطلب یہ آدمی جائے گا, 2-4 اس جیسے اور جائیں گے, باقی تو سارے اب تک غلط لوگ تھے. تو شاید جنت میں پھر دال چاول پکے ان کے لیے. وہ یہ تو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اب سب کے سب لوگ اپنی کیتیاں بھگت کے پھینٹی کھا کے جنت ہی جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن آپ تو کہتے ہیں دوسرے تو سارے فارغ ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی گندی مکھی جو ہے نا وہ گند پہ ہی بیٹھتی ہے جا کے. ٹھیک ہے جی, میں گندی مکھی ہوں, بس صرف اس کے ساتھ ایڈ کریں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ اپنے ہر جمعے کے خطبے میں کہا کریں کہ انجینئر وہ گندی مکھی ہے جو ہمارے بزرگوں کے گند پہ ہی جا کے بیٹھتی ہے. تو لوگ کہیں گے کہ شکر الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا گند صاف کرنے والی کوئی مکھی تو آئی. اصل مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے گند ڈالا تھا. ٹھیک ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ مکھی ایسی نکلی ہے کہ اس نے وہ گند صاف بھی کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. شاید کی مکھی سے تو گند صاف ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں جو ہے وہ اس لیے گمراہ ہے کہ وہ کسے کہانیاں بیان کر رہا ہے, فلاں اس لیے گمراہ ہے کہ وہ روٹین سے ہٹ کے کوئی عقائد بیان کر رہا ہے, لہٰذا اس کو بھی نہ سنیں, اس کو بھی نہ سنیں. نہیں, یہ دنیا میں واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو سنیں. ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہماری بات سننے والے لوگ, ان کو آپ دنیا کا کوئی بڑا مفتی اعظم لا کے سامنے بٹھائیں, انہوں نے تو وہی کہانیاں سنانی ہیں, وہ کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں جو ان کو اٹریکٹ کرے. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری طرف سے آفر ہے, جس نے ہماری اس اکیڈمی میں آ کے درس ریکارڈ کرنا ہے کرے, ہماری آڈینس سے خطاب کرے, لیکن سر ہمیں بھی اجازت دیں. ہاں آ جائے, یعنی مجھے بھی اجازت دیں نا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی مسجد میں ایک جمعہ میں بھی پڑھاؤں, اور المہند کے جو عقائد ہیں ان کو میں کتاب و سنت سے بیان کروں. ٹھیک ہے, آپ کی عوام جو ہے وہ اگر غلط ہوا تو چھوڑ دے گی, اور آپ آ کے جو کچھ میرے بارے میں کہنا چاہتے ہیں یہاں آ کے کہیں, آپ کو اوپن اس چیز کی اجازت ہے, آئیں کریں بات. لیکن ان کو پتہ ہے, اسی لیے تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ مفتی صاحب کیوں نہیں آ رہے, آپ نے کتنے اعتماد سے بات کی تھی, وہ قیامت تک نہیں آئیں گے. اس لیے کہا تھا میرے بھائی وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے یہ عقیدے سارے بریلویوں کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں. بلکہ ابھی تو اردو پوائنٹ کو جو مفتی صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کروایا اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو درس نظامی کر کے مفتی بن کے فارغ ہو گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ المہند میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک, حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے, میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے, یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی, نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. واہ واہ سرکار, سبحان اللہ, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المہند میں کیا لکھا ہے. تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیا کی ایجوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں, وہ ہیں جو المہند میں لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, سچائی سچائی ہوتی ہے, وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور دکھائے گی انشاءاللہ. ان لوگوں کو بات کرنے تھے, ہم یہ کبھی قدغن نہیں لگا سکتے فلاں بندے کی بات سنو فلاں کی نہ سنو, سب کی سنو. میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو تبلیغ کرنے کی بھی اوپن اجازت ہونی چاہیے, اور مسجدیں بھی جو ہے نا یہ فری ہونا چاہیے. جس مسجد میں کوئی جانا چاہے درس و بیان کرنا چاہے وہ کرے, کیوں اس پہ قدغن لگاتے ہیں؟
اگر کہانی بیان کرے گا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے، اگر قرآن و سنت سے والا دے گا لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب دلائل سے کوئی بات کرے گا آگے تو ہماری بھیڑیں تو گئی ہم سے، ہاں، اور ہم جا کے کہیں بھی بات کریں گے تو ہم نے تو وہی کہانیاں سنانی ہے، اور جن کو آلریڈی قرآن و سنت کا شاید منہ کو لگا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے ہم نے جو یہ اپنے جا کے یہ کھٹی قسم کی شربت پھینکنی ہے وہ کس نے اس کو استعمال کرنا ہے؟ ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے۔ لہذا یہ اس قسم کے مطالبات ہم سے بند کریں، اب لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں بجائے بابوں کے، جسے ہم نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں ہیں، چونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، یہ زمین میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ زمین میں رہنے والا شخص بھی وہی دین پیش کرے گا جو آسمان سے نازل ہوا ہے، جس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی کرے آپ اس سے ایکسیپٹ کریں اور اس کے بارے میں یہ ورڈک نہ دیں کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں، اس کا فرقہ کون سا ہے، اس کا تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ گھورک دھندا ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ، دو لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ نے بتانا ہے۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ گورکھ دھندا کوئی سمجھ نہیں آتی اس شخص کی، وہ کون ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے سر، دیکھیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کیا ہم نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے آپ کو تھمائی ہے؟ کتابیں وہی ہیں جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ 7 کتابیں ادھر میں نے رکھی ہیں، قرآن ملا کے 8، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات المصابیح، نوٹس، سب سے اوپر قرآن۔ اگر تو یہ کتابیں شروع سے تھیں اہل سنت کے ہاں اور میری بات اس میں نکل رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو روئیں نا کہ آپ کی باتیں اس میں کیوں نہیں نکل رہی، میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہماری ایک بلٹ پروف بلکہ مولوی پروف شیٹ ہے، اس طرف کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ان کتابوں کو روندنا پڑے گا، اور یہ تو آپ روند سکتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں نجی محفلوں میں ضرور روندتے ہیں، پبلک میں نہیں روند سکتے۔ پبلک میں روندیں گے تو لوگ پھر آپ کے ساتھ وہ اشر کریں گے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان کے پاس یہی ہے کہ یہ کتابیں کسی طریقے سے نا جی دنیا سے غائب ہو جائیں، اور لوگ وہ میں نے بتایا نہیں، ایک ناکام عاشق کی طرح ایک مولوی نے جا کے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے جنگل میں بیٹھ کے کہ کتنا اچھا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، پھر انجینئر آ گیا۔ سر ابھی تو اچھا وقت آیا ہے، انجینئر آیا تو اس نے کہا بھی بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو یار، اور دیوبندیوں بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھ لو، اہل حدیث ان کے پیچھے پڑھ لو۔ ہم نے تو آ کے آپ کو جوڑ دیا، اور اس سے بڑا اتحاد یہ کرایا کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ہماری وجہ سے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ پرانے بابے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے گئے ہیں، اور ابھی والے احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو سر یہ کریڈٹ تو دینا، وہ اسی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، یہ قدغن آپ نہیں لگا سکتے کہ اس کو سننا ہے اس کو نہیں سننا۔ باقی ہمارا تو کام صرف سمجھانا ہے، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، کیونکہ امام مہدی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میں اگر آئے کسی ایک میں بھی، باقی انہوں نے نہیں ماننا، جو مرضی آپ کر لیں۔ یہ مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔ وہ اسی وقت آئیں گے جب سب کے سب اپنے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہیں گے، یعنی دوسرے معنوں میں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟